وراثت میں خواتین کے حقوق سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے وراثت میں خواتین کے حق سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ وراثت پہلے تمام شیئر ہولڈرز بشمول خواتین کے نام منتقل کی جائے اور پھر اس کے بعد اس کے انتقال کی کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد خواتین شیئر ہولڈرز کا نام چھپا کر یا نکال کر منتقلی کی گئی تو انتقال کا سارا عمل کالعدم ہو جائے گا اور سول عدالت سے رجوع کیے بغیر یہ سارا عمل پلٹا دیا جائے گا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس کامران ملا خیل پر مشتمل بینچ نے کہا ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ قرآن مجید میں کیا گیا ہے جس سے انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، لہذا خواتین اپنے متوفی کی میراث میں حقدار ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار محمد کاظم کے مطابق عدالت نے یہ حکم بلوچستان کے سینئر وکیل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ساجد ترین ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر صادر کیا ہے۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ وراثت میں خواتین کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ سرکاری مدعی اعلان کو یہ حکم جاری کیا جائے کہ موویبل اور اموویبل جائیداد میں خواتین کے حصے کو یقینی بنائیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ فیصلے کی طرف جانے سے پہلے یہ بات ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ ہم 21ویں صدی کا حصہ اور تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خواتین شیئر ہولڈرز کو ان کی حق کی وراثت سے محروم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اس عمل کی حوصلہ شکنی کریں اور اسے روکیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کسی بھی خاتون حصے دار کو اس کے حق سے دستبرداری نامہ، تحفے، دلہن کا تحفہ، نگہداشت الاؤنس، جبر یا کسی بھی ذریعے سے اس کے متوفی وارث کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر ان وجوہات یا کسی بھی طرح خاتون وارث کو وراثت سے محروم کیا گیا تو اس کے انتقال کا سارا عمل کالعدم ہو جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا کہ بلوچستان بھر میں کہیں بھی سیٹلمنٹ کا عمل اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک یہ یقینی نہ بنایا جائے کہ خاتون وارثوں کے نام اس میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اگر کسی خاندان میں کوئی خاتون نہیں ہے تو ریونیو حکام متعلقہ تفصیلات میں خاص طور پر اس کا ذکر کریں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے بینچ نے کہا کہ سیکرٹری یا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ضمن میں یہ بات نہ صرف یقینی بنائیں گے بلکہ اپنے ماتحت ریونیو یا سیٹلمنٹ اہلکاروں کو بھی اس کی ہدایت کریں گے کہ کسی بھی علاقے میں سیٹلمنٹ آپریشن شروع کرنے سے قبل مطلوبہ علاقے کی مقامی زبان اور اردو میں کتابچے تقسیم کیے جائیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ کتابچے اور ہینڈ بلز گرلز اسکولوں، کالجز، ہسپتالوں میں لیڈی کانسٹیبل، لیڈی ٹیچر یا متعلقہ بنیادی صحت مرکز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، ہسپتال کی نرس یا میڈ وائف کے ذریعے تقسیم کرائے جائیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سیٹلمنٹ والے علاقوں کے متعلق ڈپٹی کمشنرز کو پابند بنایا جائے کہ وہ ان علاقوں کی نہ صرف مساجد اور مدارس میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان کروائیں بلکہ سیٹلمنٹ آپریشن والے مقررہ علاقوں کی حدود میں نکاروں کے ذریعے علاقے میں بھی اعلانات کروائیں۔ عدالت نے ڈی جی نادرا کو حکم دیا کہ وہ متعلقہ ضلع و تحصیل کے ریونیو آفس میں رجوع کرنے یا درخواست دینے والوں کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کریں جو اس متوفی مورث کا شجرہ نسب فراہم کرے گا جس کی جائیداد تقسیم ہونی ہے یا پھر سیٹلمنٹ آپریشن کے دوران مرحوم اور اس کی جائیداد میں تمام قانونی وارثین چاہے مرد ہوں یا خواتین ان کے ناموں کی شمولیت یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی جی نادرا کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ رجسٹریشن ٹریک سسٹم یعنی RTS کے ذریعے قانونی وارث خاتون کی شادی کے بعد اس کے شوہر کے شجرہ نسب میں نام کی شمولیت یقینی بنائے اور خواتین کو ان کے قانونی حق سے کسی بھی طرح محروم رکھنے سے بچانے کے لیے والد کی طرف سے بھی شجرہ نسب معلوم کرے۔ عدالت نے سیکرٹری اور ممبر بورڈ آف ریونیو کو حکم دیا ہے کہ وہ ریونیو آفس میں خصوصی ڈیسک کے قیام تک شجرہ نسب کی فراہمی میں غیر ضروری تاخیر سے بچنے کے لیے ڈی جی نادرا کے مکمل میکانزم کی تشکیل کے لیے اجلاس بلوائیں اور میکانزم کی تشکیل تک اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے عبوری طریقہ کار واضح کریں۔ عدالت کی جانب سے سیکرٹری اور ممبر بورڈ آف ریونیو کو مزید حکم دیا گیا کہ وہ ایک شکایت سیل ایڈیشنل سیکرٹری رینک کے افسر کی نگرانی میں ریونیو آفس میں قائم کریں گے تاکہ سیٹلمنٹ آپریشن و وراثت کے عمل میں غیر ضروری تاخیر سے بچا جا سکے اور اس کے ذریعے غیر قانونی مراد کے امکان کو بھی رد کیا جا سکے۔ عدالت نے بورڈ آف ریونیو اور اس کے ماتحت عملے کو سختی سے حکم دیا کہ قانونی وارث کو محروم رکھنے کی شکایت موصول ہوئی تو ایسے غلط کام کرنے والوں کے خلاف تعزیرات پاکستان کے 498 کے تحت کیس درج کر کے قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ فیصلے میں سول عدالتوں کو بھی ہدایت کی گئی کہ وراثت سے متعلق دائر مقدمات جو کہ زیر التوا ہیں ان کا فیصلہ اس حکم کے موصول ہونے کے 3 ماہ کے اندر اندر کر دیا جائے یا پھر التوا کیسز کے لیے مدت 6 ماہ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ اگر کوئی نیا مقدمہ قائم ہوتا ہے تو اسے بطور وراثت کا مقدمہ اپیل ریویژن پٹیشن درج کیا جائے اور اس کا فیصلہ 3 ماہ میں بغیر مزید وقت دیے
کر دیا جائے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس طرح اپیلٹ کورٹ اور ریویژن کورٹ میں زیر التوا تمام درخواستوں کو ترجیحاً 1 ماہ میں نمٹا دیا جائے، لیکن تاخیر کی صورت میں درخواست کو 2 ماہ سے زیادہ التوا میں نہ رکھا جائے۔ عدالت عالیہ کی انسپیکشن ٹیم کا ممبر ان احکامات پر منوعاً عمل درآمد کے لیے سرکولر جاری کریں۔ فیصلے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شکایت متاثرہ شخص کی جانب سے کسی ریونیو سیٹلمنٹ اہلکار یا کسی بھی غیر سرکاری فرد کی بابت موصول ہوتی ہے کہ اس نے وراثت یا سیٹلمنٹ میں قانونی خاتون وارث کو محروم رکھا ہے، تو درخواست ہائی کورٹ میں غور کے لیے پیش کی جائے اور اس پر مناسب حکم دیے جانے کے بعد اسے فوراً سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی اطلاع اور عمل درآمد کے لیے بھجوایا جائے۔